بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں سونا کے بارے میں سبق چل رہا ہے اور یہ آدھا ہو چکا ہے، اور آج یہاں سے یہ سونا کا سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور یہی اس وقت تک جاری رکھتے ہیں، اور یہی اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک تہ میں سونے اور کالی ریت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ جب تک تہ میں سونے اور کالی ریت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب سونے کو کالی ریت سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ اب سونے کو کالی ریت سے جدا کرنا ہوتا ہے، سو اس کے لیے اس میں تھوڑا سا پارا ڈال دیتے ہیں۔ سو اس کے لیے اس میں تھوڑا سا پارا ڈال دیتے ہیں۔ پارا ایک لیکوڈ ہے، یہ بھی ایک دھات ہے جو لیکوڈ کی طرح ہوتا ہے۔ ڈال دیتے ہیں۔ یہ سونے کو کالی ریت میں سے کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہ سونے کو کالی ریت میں سے کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، پھر کالی ریت کو تو بہا دیتے ہیں۔ بہا دیتے ہیں اور سونا ملے پارا کو علیحدہ کر کے کپڑے یا نرم چمڑے اور سونے ملے پارا کو علیحدہ کر کے کپڑے یا نرم چمڑے میں ڈال کر چھان لیتے ہیں۔ پارا نیچے بہہ جاتا ہے اور سونا خفیف سی مقدار کے پارے سمیت باقی رہ جاتا ہے، اور سونا خفیف سی مقدار کے پارے سمیت باقی رہ جاتا ہے۔ اسے آگ میں گرم کرتے ہیں تو پارا بالکل اڑ جاتا ہے اور خالص سونا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب سونا سخت چٹان میں ملا ہوتا ہے تو اسے کوٹ پیس کر ریت سا کر لیتے ہیں، پھر اس سے مذکورہ بالا ترکیب کے بموجب جدا کرتے ہیں۔ اوپر جو ترکیب بتایا گیا ہے، مذکورہ بالا ترکیب کے بموجب جدا کرتے ہیں، مگر یہ کام کل کے ذریعے ہوتا ہے۔ کل مشین کو کہتے ہیں۔ مگر یہ کام کل کے ذریعے ہوتا ہے۔ پنجاب کے 5 دریاؤں کے ریت میں سونا ملتا ہے۔ پنجاب کے 5 دریاؤں کے ریت میں سونا ملتا ہے، مگر بہت کم۔ احاطہ مدارسن کے اندر مغربی گھاٹ میں دیناڈ نام کے پہاڑی علاقے میں جتنا سونا پایا جاتا ہے۔ احاطہ مدارسن کے اندر مغربی گھاٹ میں دیناڈ نام کے پہاڑی علاقے میں جتنا سونا پایا جاتا ہے، ہندوستان میں اتنا اور کہیں نہیں ہوتا۔ آسٹریلیا اور امریکہ میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے۔
آسٹریلیا اور امریکہ میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ خالص سونا اتنا ملائم ہوتا ہے کہ سکے کی ضرب نہیں اٹھا سکتا سکے کی ضرب مطلب مار نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس میں تانبا یا چاندی ملا کر سخت کرتے ہیں پھر سکے بناتے ہیں تاکہ استعمال سے اس کی صورت نہ بگڑ جائے اور جلد نہ گھسنے پائے۔ اس لیے بن کھوٹ ملائے کھرے سکے نہیں چل سکتے۔ یعنی اس میں کوئی بھی نقص ملائے کھرے سکے نہیں چل سکتے۔ بڑی خوبی اس کے سکوں اور زیور میں یہ ہے کہ زمین میں دبنے سے بگڑتے نہیں، پانی اور ہوا کے اثر سے ان کو زنگ نہیں لگتا۔ ہانڈی میں آگ رکھ کر اس کو بمشکل پگھلاتے ہیں۔ سہاگا ملا کر آگ میں رکھتے ہیں تو جلد پگھل جاتا ہے۔ سہاگا یہ ایک جھاڑی ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، اور اسے جو ہے ملا کر اسے سونا چاندی کو پگھلانے میں یہ بہت کام آتا ہے۔ سہاگا ملا کر آگ میں رکھتے ہیں تو جلد پگھل جاتا ہے۔ صاف کرنا ہو تو پھٹکری لگاتے ہیں۔ پھٹکری یہ نمک کی طرح سفید اور چمکیلا ہوتا ہے۔ پھٹکری لگاتے ہیں۔ گیروں اور پھٹکری لگا کر گرم کریں تو رنگ بہت چمک جاتا ہے۔ گیرو یہ سرخ رنگ کو، لال رنگ کو کہتے ہیں۔ گیرو اور پھٹکری لگا کر گرم کریں تو رنگ بہت چمک جاتا ہے۔